ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے وائٹ ہاؤس میں آتے ہی ٹرمپ کی افغان پالیسی پر یو ٹرن لیتے ہوئے افغان طالبان سے کیے جانے والے امن مذاکرات کو ختم کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر طبل جنگ بجانے کے مترادف تھا۔ امریکہ کی نیت دیکھتے ہوئے افغان طالبان نے بھی امریکہ کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ 5 فروری 2021 واشنگٹن نے ڈیوڈ ایکنٹیوس کا کالم شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا افغانستان از بائیڈنز فرسٹ بگ فارن پالیسی ہیڈک۔ کالم نگار لکھتا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے کے تناظر میں کہ امریکہ واپس آ گیا ہے، امریکی پالیسیاں بھی واپس آ گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ مزید چیزیں بھی واپس آئی ہیں۔ اب افغانستان کا مسئلہ جسے گزشتہ 3 امریکی حکومتیں کسی حل تک نہ پہنچا سکیں، کیا بائیڈن انتظامیہ اسے کسی قابل قبول انجام تک پہنچا پائے گی؟ ناظرین محترم، جہاں تک بائیڈن انتظامیہ کی افغان پالیسی میں جارحانہ تبدیلی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ باراک اوباما اور بل کلنٹن کی سابقہ ٹیم پہ مشتمل ہے، بلکہ بائیڈن خود بھی نائب صدر کی حیثیت سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ اب یہ تمام کا تمام مجموعہ یا گروہ مل کر وائٹ ہاؤس میں وارد ہو چکا ہے، اس لیے افغان پالیسی کو ایک مرتبہ پھر امریکہ کی صہیونی دجالی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے، جس کی دجالی پالیسیاں صرف اور صرف صہیونی دجالی مفادات کے تحت ہی تبدیل کی جاتی ہیں۔ جہاں تک امریکہ کی افغان پالیسی کا تعلق ہوا تو اس میں صرف افغانستان کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ امریکہ کی وہ صہیونی دجالی پالیسی ہے جس کا تعلق خطے کے ہر ملک سے ہے۔ افغانستان صرف ایک میدان جنگ ہے۔ پاکستان، چین اور روس اس میں امریکہ کے سامنے بڑے حریف ہیں، جبکہ بھارت کی حیثیت اس میں امریکی اتحادی کی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مودی انتظامیہ کی ظالمانہ اور غیر انسانی پالیسیوں سے امریکہ اختلاف رکھتا ہے تو اسے خام خیالی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس سارے معاملے کو اس رخ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کے لیے جس شخص کو منتخب کیا تھا وہ زلمے خلیل زاد ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی اس بات کی نشاندہی کر چکے تھے کہ زلمے خلیل زاد کا تعلق امریکہ کی صہیونی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، وہ ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ نہیں تھا۔ اس لیے اس نام نہاد امن مذاکرات کا کیا انجام ہوگا اس جانب ہم بہت پہلے نشاندہی کر چکے تھے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ٹرمپ حکومت افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے اشرف غنی حکومت پر تعاون کے لیے دباؤ ڈالے اور وہ اسے مسترد کر دے؟ یقیناً نہیں۔ پھر ایسی کون سی قوت تھی جو ان تمام معاملات میں اشرف غنی کی پشت پناہی کر رہی تھی؟ یقیناً یہ امریکہ کی صہیونی دجالی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور نام نہاد امریکی مصالحت کار زلمے خلیل زاد اس کا نمائندہ تھا۔ انہی معاملات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پوٹین سے ٹیلی فون رابطہ کر کے امریکہ کی جانب سے سخت موقف اختیار کیا تھا، جس کا روسی رہنما پوٹین نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ اس کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کے وزیر خارجہ اینتھونی جے بلنکن نے چینی وزیر خارجہ کو فون کیا تھا، لیکن چین کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا وہ امریکیوں سے میں سب کے لیے حیران کن تھا۔ سب سے پہلے تو چینی وزارت خارجہ کی انتظامیہ نے بلنکن کی بات چینی وزیر خارجہ سے ہی نہیں کروائی، بلکہ ان کے اسٹاف کے ایک آفیسر نے امریکی وزیر خارجہ سے فون پہ بات کی، اور بلنکن کی سخت باتوں کا جواب اس چینی افسر نے بھی اسی زبان میں دیا جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بائیڈن انتظامیہ امریکی پالیسیوں میں ٹرمپ کی چھاپ کو ختم کر کے دنیا کو ایک مرتبہ پھر امریکی جارحانہ پالیسی کا عندیہ دینا چاہتی ہے۔ لیکن چین کی جانب سے بلنکن کو ملنے والا جواب امریکی غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، در حقیقت 9/11 کے ڈرامے کے بعد جب امریکہ افغانستان میں وارد ہوا تھا تو اس کا مقصد افغانستان کے صرف کچے گھروں کو مسمار کرنا نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا صہیونی دجالی منصوبہ تھا جس میں پاکستان کو جوہری صلاحیت سے محروم کرنا، بھارت کو علاقے کا چودھری بنانا، چین کے خلاف گھیرا تنگ کر کے بھارت کو اس میں ہراول دستے کا منصب دینا، روس کی مشرق وسطیٰ اور مینسک کی ریاستوں میں پیش قدمی کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ اس تمام دورانیے میں روس اور چین نے خاموش حکمت عملی اختیار کی،
ویسے بھی نئی صدی کی ابتدا میں روس بری طرح معاشی کساد بداری اور بین الاقوامی قرضوں میں پھنسا ہوا تھا۔ دوسری جانب چین معاشی سطح پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مقابلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب افغان طالبان بھی امریکہ کے خلاف مقابلے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے تھے اور تھوڑی بہت مزاحمت بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے نئی صدی کے پہلے عشرے میں امریکہ کو ہر طرح ہرا ہی ہرا نظر آ رہا تھا۔ اس منظرنامے میں پاکستان کو سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس کے خلاف بھارت کے ساتھ مل کر افغان سرزمین پہ دہشت گرد پراکسیاں تشکیل دی گئیں، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ پاکستان کے دفاعی اداروں نے وطن عزیز سے دفاع میں ہزاروں جانیں قربان کر کے ہنود اور یہود کا یہ عالمی دجالی منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 80,000 کے قریب پاکستانی شہری اور فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کی چین کے ہاتھوں درگت اور دوسری طرف برما میں فوجی انقلاب نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ عالمی منظرنامے میں امریکہ کو ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی کہ برمی جنرل سول حکومت کو ہٹا کر ملک میں مارشل لا لگا دیں گے، جبکہ مغربی میڈیا میں اس جانب بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ چین کے اشارے پہ کیا گیا ہے، جس میں کسی حد تک برما کی سوچی حکومت بھی ملوث ہو سکتی ہے، جو چین کے بڑے بین الاقوامی منصوبے کا حصہ ہے۔ ایسی صورت میں کیا امریکہ افغانستان سے جانے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو افغانستان سے نکلنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹرمپ ایک نسل پرست یا وائٹ سپرمیسی کا علمبردار صدر بن کر ابھرا تھا۔ افغان جنگ کا جو نتیجہ نکلا ہے یا آگے چل کر نکلے گا وہ سب جانتے ہیں۔ ٹرمپ امریکی فوجیوں کی واپسی سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ سفید فام امریکی فوجیوں کو بیرون ملک فوجی مہمات کے سلسلے میں مزید ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ دوسری جانب اس نے جاتے جاتے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میں پہلا صدر ہوں جو کوئی نئی جنگ شروع کیے بغیر وائٹ ہاؤس سے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی اس پالیسی نے بھارت سمیت ایسے تمام عناصر کو پریشان کر رکھا تھا جو افغانستان کو ٹھکانہ بنا کر پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب چین کے سامنے بھارت کے ذریعے بند مارنا تھا، لیکن اس ضمن میں چین نے امریکی منصوبے کے خلاف پری اٹیمپٹ پالیسی اختیار کر کے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اس کے علاوہ کوئی جنگی میدان گرم کیے بغیر امریکہ کے صہیونی دجالی ملٹری کمپلیکس یا اسلحہ ساز صہیونی مافیا کی فیکٹریاں گرم نہیں رہ سکتیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آنے والا وقت خطے کے لیے سخت ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے آتے ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے پھر سے شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے وطن عزیز میں جاری کرپٹ سیاسی مافیا کی سرکوبی وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ لوٹی ہوئی دولت واپس لائے بغیر اور بیمار معیشت کے ساتھ کوئی ملک ان حالات کے مقابلے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظواہر اور حقائق میں تمیز کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔